اب ذکر آئے گا حضرت خواجہ ابو سلیمان داؤد بن نصیر تائی۔ حضرت داؤد تائی کا ذکر جو ہے ہم نے حج میں ہی پڑھا تھا دوستوں۔ آپ طبقات اول میں سے تھے، یعنی فرسٹ رو کے ولی تھے، پہلی رو کے ولی۔ آپ کا شمار اکابر اولیاء اور شیوخ تصوف میں ہوتا ہے۔ آپ کا جو یہ ہے مقام، وہ اکابر اولیاء اور اہل تصوف میں ہوتا ہے۔ چلیے، آپ اپنے زمانے میں بے نظیر تھے۔ آپ ظاہری علم میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور حضرت خواجہ فضیل بن ایاز، خواجہ ابراہیم ادھم بغیر ہم کے ہم زمان تھے، یعنی اسی زمانے کے تھے۔ صاحب تذکرۃ الاولیاء کے قول کے مطابق آپ نے دیگر مشائخ اعظام کی بھی صحبت حاصل کی ہے۔ آپ کے پیر طریقت حضرت خواجہ حبیب اجمی تھے، یعنی امام حسن بصری کے خلیفہ حبیب اجمی ان کے پیر تھے۔ لیکن کشف المحجوب اور نفت الانس کے مطابق آپ ابو مسلم حبیب بن سلیم الرائی کے مرید، اور یہ حبیب رائی حضرت سلمان فارسی کے اصحاب میں سے تھے، یعنی سلمان فارسی کے صحابی تھے۔ اور حضرت سلمان فارسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت کے علاوہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی علم بیت طریقت حاصل کیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی مرید تھے حضرت مولا علی۔ دوستو، چونکہ خواجہ حبیب اجمی اور خواجہ حبیب رائی ہم زمان تھے، اس لیے یہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے، لیکن پہلی روایت صحیح معلوم ہوتی ہے، یعنی آپ حبیب اجمی کے ہی مرید تھے۔ ٹھیک ہے دوستو، کیونکہ اس سلسلے کے مشائخ کے شجرے میں حضرت داؤد تائی کو حضرت حبیب اجمی کا خلیفہ بیان کیا گیا ہے، یعنی داؤد تائی جو تھے حضرت حبیب اجمی کے خلیفہ تھے، اور حبیب اجمی جو ہے مرید تھے حضرت حسن بصری۔ خلیفہ اکبر نہیں تھے، لیکن خلیفہ تھے۔ ایک کے ہزاروں خلیفہ ہو سکتے، بلکہ حضرت بابا فرید کے 57,758 خلیفہ تھے۔ اغلب یہ ہے کہ انہوں نے ان دونوں بزرگوں سے فیض حاصل کیا، اور یہ دونوں حالتیں مقبول ہیں۔ شروع سے لے کر آخر تک آپ پر ایک سر غالب رہا، جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ خلق سے بھاگتے تھے، یعنی راز ہمیشہ آپ پر غالب رہا، اس وجہ سے آپ کریشن سے بھاگتے تھے۔ آپ کی توبہ کا سبب یہ ہے کہ ایک دن ایک آدمی عربی اشعار پڑھ رہا تھا، جن کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سا منہ ہے جو خاک میں نہ ملا ہو۔ ایک شاعر شعر پڑھ رہا تھا کہ وہ کون سا منہ ہے جو خاک میں نہ ملا ہو۔ ان کی توبہ کا واقعہ یہ ہے داؤد تائی کی، کہ وہ شعر پڑھ رہا تھا کہ وہ کون سا منہ ہے جو خاک میں نہ ملا ہو، جو مٹی میں دبایا نہ گیا، اور کون سی آنکھ ہے جو مٹی نہ ہوئی، وہ کون سا منہ ہے جو خاک میں نہ ملا ہو، اور وہ کون سی آنکھ ہے جو مٹی میں نہ ملی۔ یہ بات سن کر آپ کے دل میں درد عظیم اٹھا، بہت زبردست دل میں درد اٹھا یہ بات سن کر، اور بے قرار ہو گئے۔ تحیر کی حالت میں امام ابو حنیفہ کے مدرسے میں پہنچے۔ یہ حالت دیکھ کر انہوں نے سبب دریافت کیا، آپ نے ماجرا بیان کیا اور بتایا کہ اب میرا دل دنیا سے ٹھنڈا پڑ گیا، اور میرے دل میں کسی ایسی چیز کی طلب پیدا ہو گئی ہے جو مجھے کہیں نہیں ملتی، کسی کتاب میں بھی نظر نہیں آتی، نہ کسی فتوے سے حاصل ہو سکتی۔ ابو حنیفہ سے کہا کسی فتوے سے بھی نہیں مل سکتی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ خلق سے پرہیز کر، کریشن سے دور رہ، پبلک سے دور رہ۔ حضرت داؤد تائی نے تمام مرادات و مقاصد سے روگردانی کر لی، تمام مرادیں چھوڑ دی اور دنیا سے روگردانی کر دی، دنیا سے خلاف ہو گئے، دنیا کے خلاف ہو گئے، اور اپنے گھر میں معتکف ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد امام صاحب کے حکم سے آپ ان کی مجلس میں حاضر ہونے لگے، لیکن بات نہیں کرتے تھے۔ جب 1 سال تک کار باطن کی کشائش نہ ہوئی تو پھر حبیب اجمی کی خدمت میں حاضر ہوئے،
اور وہاں مقصود حاصل ہو گیا۔ جب حضرت حبیب بجمی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہاں پر انہیں اپنا مقصد مل گیا۔ یہ میں قدا ہے تیرا مدرسہ نہیں وائز، یہاں شراب سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ حبیب بجمی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کام بن گئے۔ اس کے بعد مردانہ وار انہوں نے اس راہ میں قدم رکھا۔ حبیب بجمی سے مرید ہونے کے بعد مردوں کی طرح اس راہ میں قدم رکھا، تمام کتابوں کو دریا میں پھینک دیا، ساری کتابیں پانی میں پھینک کر گوشہ تنہائی اختیار کر لیا، اور ریاضت شاقہ کے بعد مطلوب حقیقی تک رسائی حاصل کرنے بہت زبردست محنت کی اور مطلب ولی بنے۔ پھر آپ ایک جہاں کے پیشوا اور مرشد ہو گئے، ایک جہاں کے پیشوا اور مرشد ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت معروف کرخی جیسے عارف کامل نے آپ سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ حضرت معروف کرخی جیسے کامل نے آپ سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ ایک لفظ میں دنیا بدل گئی۔ وہ کون سا منہ ہے جو خاک میں نہ ڈوبا، وہ کون سی آنکھیں ہیں جو مٹی نہ ہو گئی۔ معروف کرخی جیسی ہستی نے آپ سے خرقہ خلافت حاصل کی۔ نقل ہے کہ جب امام محمد اور امام ابو یوسف، یہ دونوں حضرات امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، کے درمیان اختلاف واقع ہوا، آپ دونوں کے درمیان حکم ہوئے۔ جب دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ابو یوسف کی طرف پشت کر دی اور امام محمد کی طرف منہ کر کے ان سے ہم کلام ہوئے اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئے۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ جب یہ دونوں حضرات علم میں برابر ہیں تو آپ نے ایک کو کیوں عزیز رکھا اور دوسرے کی جانب توجہ کیوں نہیں کی؟ آپ نے جواب دیا کہ محمد بن حسن دولت سے علم تک پہنچا ہے، علم سے دین کی عزت اور دنیا کی ذلت۔ تو صاحب ایک کی طرف محمد کی طرف تو منہ کر لیا اور اس کی طرف پیٹ کر لی اور کہا یہ دولت مند عالم ہے، بیکار ہے، بکواس ہے۔ اور ابو یوسف کے دل میں رقابت کی ذلت پیدا ہو گئی، یعنی دشمنی پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنے علم کو ذریعہ عز و جا بنا لیا ہے، بس امام محمد کی برابری کسی طرح کر سکتا۔ اس نے اپنے علم کو اپنے لیے عزت اور شہرت کی چیز بنا لی، اس لیے وہ یوسف جو ہے ابو محمد کی برابری نہیں کر سکتا، وہ للہیت کے جذبے سے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے استاد امام ابو حنیفہ نے قضا قبول نہ کی، اللہ کا آزمائش قبول نہیں کی، اور ابو یوسف نے قبول کر لی۔ نقل ہے کہ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید آپ کے دروازے پر حاضر ہوا اور چند دینار پیش کیے، آپ نے قبول نہ فرمائے۔ آپ کو 20 دینار اپنے والد کی وراثت سے ملے تھے، تمام عمر اسی سے رزق حلال کھایا اور کسی بشر کے محتاج نہ ہوئے۔ جب وہ رقم خرچ ہو گئی تو آپ نے وفات پائی۔ جس رات آپ نے وفات پائی آسمان سے آواز آئی کہ اے اہل زمین، داؤد حق تعالیٰ سے جا ملا اور حق تعالیٰ اس سے راضی ہوا۔ اے اہل زمین، داؤد حق تعالیٰ سے جا ملا اور حق اس سے راضی ہوا۔ رضی ان، اللہ راضی ہو گئے۔ کسی اور آدمی نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ ہوا میں اڑتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ قید خانے سے میں نے خلاصی پائی۔ کسی نے خواب میں دیکھا ہوا میں اڑتے ہوئے کہہ رہا ہے قید خانے سے میں نے خلاصی پائی۔ خواب دیکھنے والا آپ کے گھر پر آ گیا تاکہ تعبیر دریافت کرے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ آپ فوت ہو چکے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ جس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت داؤد تائی ہوا میں اڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہم نے قید خانے سے رہائی پائی، تو اس نے کہا چلو داؤد تائی سے جا کے پوچھے اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ وہاں جا کے دیکھا تو داؤد تائی کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کو گوشہ نشینی سے اس قدر محبت تھی، کوارنٹین سے گوشہ نشینی سے اس قدر محبت تھی کہ وفات سے پہلے وصیت کی کہ مجھے دیوار کے پیچھے دفن کرنا تاکہ میرے سامنے سے کوئی نہ گزرے۔
چنانچہ اسی طرح کیا گیا. آپ کی وفات خلیفہ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ کے جس کا لقب مہدی تھا کے عہد میں 8 ربیع الاول 165 ہجری کو ہوئی رحمت اللہ تعالی.